الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للآدمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد خالق لم یزل کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں رمضان المبارک تو عطا فرمائی ہی ہے، آج اس کا دوسرا جمعہ بھی عطا فرما دیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو پچھلے جمعۃ المبارک میں دنیا میں تھے لیکن اب وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ کرے کہ خیر و عافیت کے ساتھ پورا ماہ مبارک ہم سب کی زندگی میں آئے اور ہم اس کو شریعت کے مطابق ہی گزارتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے غربا قسم کے لوگ، یتیم، مسکین، بیوہ، غربت کی چکی میں پسے ہوئے مسلمان، ان کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر شان و شوکت والا کام ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
السائی علی الارملہ والمسکین کالسائی فی سبیل اللہ کالقائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بیوہ کی مدد کرنے والا، کسی بیوہ کی مدد میں کوشش کرنے والا اور کسی غریب مسکین مسلمان کی مدد میں، اس کی ہیلپ کرنے میں کوشش کرنے والا، کالسائی فی سبیل اللہ، فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں مجاہد ہوتا ہے۔ اور مزید فرمایا، جو کسی بیوہ کی دیکھ بھال میں کوشش کرتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق ہی کرنا ہوتا ہے، یا کسی غربت کی چکی میں پسے ہوئے مسلمان کی دیکھ بھال کرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کا ایک مفہوم یہ بھی حدیث مبارکہ میں روایت موجود ہے، وہ ایسا ہی ہے اجر و ثواب میں جیسا ایک بندہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں کھڑا رہتا ہے، اور ہر روز ہی نفلی روزے کی بات، ہر روز ہی روزے کے ساتھ ہوتا ہے، فرمایا جتنا ثواب پوری رات جاگ کر عبادت کرنے والے کو اور ہر روز نفلی روزہ رکھنے والے کو اللہ عطا فرماتا ہے، اتنا ہی اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو عطا فرماتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کسی بیوہ مسلمان یا غریب مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا مشکل کام ہے ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اور رات نوافل و تلاوت میں گزری تو اگلے دن روزہ، ہر روز ایسے ہی زندگی گزارنا مشکل ہے کہ نہیں؟ ساری رات نوافل و تلاوت، ذکر اذکار، اور دن کو روزہ، ہر روز ہی روزہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر غریبوں کو مقام دیا، یہ انہی کی وجہ سے جو مدد کر رہے ہیں ان کو مل رہا ہے نا۔ غریب کا مقام ہی اتنا زیادہ ہے، غریب کی شان ہی اتنا بلند ہے، فرمایا جو تیری طرف آئے گا مدد کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ اتنا مقبول ہو جائے گا گویا ساری رات نفل پڑھتا ہے اور ہر روز ہی روزے کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ خود اللہ کے ہم کتنا عظیم ہوگا، یہ کرنے والا تو اس کی برکت سے یہ ثواب کما رہا ہے نا، اگر اس کی مدد نہ کرے تو اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام سے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم له ولغیرہ فی الجنت ہکذا واشار بالسبابہ والوسطى وفرج بینہما شیئا، رواہ البخاری، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا آنا، فرمایا میری ذات، وکافل الیتیم، اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ کون اکٹھے ہو رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا وکافل الیتیم، فرمایا میں خود، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود، وکافل الیتیم، اور کسی یتیم کی کفالت، لہو ولغیرہ، خواہ وہ یتیم اسی کے پاس ہو، مثلا بھائی کا بیٹا ہے اس کی تربیت میں ہے، ولغیرہ، یا اس کی تربیت میں نہیں کسی اور جگہ رہتا ہے، یتیم ہے، سادہ لفظوں میں کوئی بھی یتیم ہو، کوئی بھی یتیم ہو، فرمایا میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا،
فی الجنت ہاکذا، جنت میں ہاکذا یوں اکٹھے ہیں، ہاکذا یوں اکٹھے ہیں۔ اب اتنا ہی کافی تھا، آنا وکافل الیتیم فی الجنہ ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یوں جنت میں، اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن یتیموں تمہاری عزت کو سلام پیش کرتے ہیں ہم کہ سرکار علیہ السلام نے تمہیں کتنا رتبہ عطا فرمایا کہ تمہاری وجہ سے جو تمہاری ہیلپ کرے اس کو سرکار کس قدر جنت میں اکٹھے فرما رہے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ السلام وہ اشارہ مبارک ہاتھ کو بلند فرماتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں انگلیوں کو یوں جمع فرماتے ہیں، فرمایا دیکھ رہے ہو جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، جو یتیم کی مدد کرے گا وہ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی جنت میں اکٹھے رہے گا۔ اب اندازہ لگا بدقسمتی سے آج کیا حالت ہے، آج یتیموں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، آج یتیموں کے حق پہ لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آج کی حالت یہ ہے کہ یہ یتیم ہے، اس کا باپ تو مر گیا ہے، اب اس کے جائیداد پہ قبضہ کر لو، جتنی دیر میں بڑا ہوتا ہے نظام ہی سارا ختم کر کے رکھ دو۔ خدا تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن مقدس سورہ نساء آیت نمبر 10 اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو یتیموں کا، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں اور ان قریب ہم انہیں جہنم کی بھڑکتی آگ میں پھینک دیں گے۔ یہ یتیم کا جو مال کھاتا ہے، جو اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کے لیے قرآن مقدس کا فیصلہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 10 میں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی دیکھ بھال کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ میں اور وہ یوں اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے۔ میں اور وہ یوں، کس وجہ سے یہ رتبہ مل رہا ہے؟ بولیں تو صحیح ہے، یہ ڈائریکٹ آپ کو وہی کچھ کہہ رہا ہوں میں جو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا۔ میں صرف اتنا فرق ہے، میں پہنچانے والا ہوں، بات مصطفیٰ کریم کی پہنچا رہا ہوں، فرق صرف اتنا۔ یعنی آپ اس کو یہ مت سمجھیں کہ فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہوگا، چلو خیر ہے، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فتویٰ ہے اور جنت کے مالک فرما رہے ہیں اگر تم غریب یتیم کی ہیلپ کرو گے تو اتنا عظیم نیکی ہے، ہم اپنے ساتھ تمہیں جنت میں لیے چلیں گے۔ اب کون سرکار علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہیں؟ سارے ہی تیار ہیں، تو پھر کرنا کیا ہوگا؟ نعرے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں سرکار علیہ السلام سے بہت محبت ہے، یتیم تڑپ بھی رہا ہے، اس کی ہیلپ نہیں کریں گے، ایسے نہیں ملے گا یہ رتبہ۔ یہ رتبہ اسی وقت ملے گا جب حدیث کے مطابق عمل ہوگا، حدیث کے مطابق۔ اور عمل کیا ہے؟ یتیم کی مدد کرنا، کفالت کرنا۔ ظاہر ہے جہاں بہت سارے مسائل ہیں ہر ایک کے گھر کے، بیوہ اور یتیم کی حالت بھی ویسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ بھی تو اسی مہنگائی کے زمانے میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ بولیں تو صحیح۔ میرے بھائیو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ سلامت رہیں، صحت و عافیت کے ساتھ شریعت پہ چلتے رہیں۔ آپ ہیں نا گھر میں، سارے اخراجات آپ خود برداشت کر رہے ہیں، ذرا تصور میں لے آئیں کہ اگر بندہ نہ ہو تو پھر بیوی پر کیا کیا مسائل بنیں گے، تصور میں لے آئیں نا ذرا اس بات۔ کتنے ایک مہنگائی کے ساتھ وہ بیوہ بیچاری کتنا مقابلہ کر سکتی ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں۔ ایک شوہر تھا، اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اسلام کتنا پیارا دین ہے، کتنا مقدس مذہب ہے۔ فرمایا اگر اس کا کوئی نہیں تو کیا ہوا؟ آمنہ کے لال تو اس کے ہیں نا، یا رسول آپ اس کے کیسے ہیں؟ فرمایا ہم فضیلت ہی ایسی بیان کر دیں گے جو ہمارے ہوں گے وہ لازمی ان کی مدد کرنے والے ہو جائیں گے۔ کیا فضیلت ہے؟ فرمایا اس سے بڑھ کے اور میرے امتی کو کیا درکار ہے کہ جنت بھی مل جائے اور جنت بھی وہاں جہاں سے مصطفیٰ کو دیکھنا بھی نصیب ہو گیا۔
فرمایا اگر میرا امتی یہ چاہتا ہے تو پھر میں اس پہ لازم کر رہا ہوں میری امت کے یتیموں مسکینوں کی ہیلپ کرتا رہے، میری امت کے یتیموں اور مسکینوں کی ہیلپ اور مدد کرتا رہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ۔ اب اندازہ لگا، فرمایا مسلمانوں میں سے سب سے خیر بیت فی المسلمین، مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے اچھا گھر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نگاہ مبارک میں وہ کون سا ہے؟ بیت فیہ یتیم، فرمایا وہ ایسا گھر ہے جس میں کون رہتا ہو؟ یتیم، یحسن الیہ، جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، جس کے ساتھ صلہ رامی کی جاتی ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ گھر مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے عظیم تر گھر ہے۔ اب وہ خود رہتا ہے، اس کا گھر وہی ہے، اور گھر والے اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، تب بھی یہی فضیلت ہے۔ اور آپ یتیم کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کبھی اس کو گھر بلا کے کھانا کھلاتے ہیں، کبھی اس کو بچہ ہے تو کھانے پینے کی، جس طرح ہمارے بچوں کی خواہشات ہیں، ظاہر ہے وہ بھی بچہ ہی ہے، اس کی بھی خواہش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرے بچے کو جو ضرورت ہے پیسے بسکٹ کے لیے، ٹافی کے لیے، جوس کے لیے، فلاں فلاں چیز کے لیے، تو میرے پاس آتا ہے کہ ابا جان مجھے پیسے دے، میں نے فلاں چیز لینی ہے۔ کبھی سوچا ہے یتیم بچہ کس کے پاس جائے؟ اس کا تو باپ ہی دنیا سے چلا گیا، وہ کس سے جا کے مانگے؟ تو فرمایا جس گھر میں یتیم کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے، یتیم کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بڑا اور اچھا گھر وہی ہے، سب سے بڑا اور اچھا گھر۔ وَشَرُّ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ یتیم، فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین اور گندا اور نجاست والا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہو، جس گھر میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ کیا کی جاتی ہو؟ زیادتی کی جاتی ہو۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آوى یتیما الى طعامه وشرابه اوجب الله له الجنة البتة الا ان يعمل ذنبا لا يغفر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا مبارک ارشاد ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ فرمایا من آوى یتیما الى طعامه وشرابه، جس مسلمان نے اپنے کھانے پر یتیم کو بٹھایا، آوا بلایا، بٹھایا، کس کو؟ یتیمن، یتیم کو، کہاں؟ الی طعامہ، اپنے کھانے پر، اپنے دسترخوان پر، وشرابہ، اور اپنی پینے والی چیز کی طرف۔ عربی میں مطلق پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں، ہمارے عرف میں، ہماری زبان میں جس کو شراب کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں خمر کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ خمر۔ مطلق جب عربی شرب یا شراب کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد پینے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے مراد۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جس مسلمان نے یتیم کو کھلایا یا پلایا، جو جائز چیزیں پینے والی، یہ میں نے خود ترجمہ کیا لفظ شراب کی وجہ سے کہ کسی کو کوئی اور نہ سمجھ آ جائے، جو جائز پینے والی چیزیں یتیم کو کھلایا یا پلایا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اوجب اللہ لہ الجنت البتہ، میرے آقا فرماتے ہیں یتیم کو کھلانا اے میرے امتی تیرا کام ہے، یتیم کو پلانا تیرا کام ہے۔ اوجب اللہ لہ الجنت البتہ، میرا رب لازمی طور پہ تیرے لیے فیصلہ کر دیتا ہے، اس نے میرے محبوب کی حدیث کو سن کے یتیم کو کھلایا تھا، یتیم کو پلایا تھا، جا میرے محبوب کے امتی تیرے لیے جنت پکی رکھ دیا۔ اب اندازہ لگا کتنی پیاری بات ہے۔ اوجب اللہ لہ الجنہ البتہ، لازمی، تو البتہ کا معنی ہے لازمی، لازمی طور پہ اللہ کریم اس کو کیا عطا فرما دیتا؟ ذرا بلند آواز، پکی ہے تیری جنت۔ یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا جن کا کوئی نہیں ان کا میں
اور اب ان کی شان یوں بڑھائی ہے، ان کا مقام یوں بڑھایا ہے کیونکہ میں جو ان کا کفالت کرنے والا ہوں، تو جو میرا ہوگا وہ میری بات مانے گا۔ ظاہر ہے جو جس کا ہوتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ فرمایا اب میں ہوں ان کا ولی وارث جن کا کوئی نہیں ہوتا، یتیم مساکین کا پرسان حال خود مصطفیٰ کریم ہے۔ فرمایا پھر ہم ایسا اجر رکھ دیتے ہیں، تو یتیم کو کھلائے گا رب تجھے جنت عطا فرما دے گا، تو یتیم کو پلائے گا رب تجھے جنت عطا، اور یتیم کو میں خود عرض کر رہا ہوں یتیم کو پہنائے گا میرا رب اپنی رحمت سے جنتی جوڑے تجھے عطا فرمائے گا۔ میرا رب تجھے اپنی رحمت سے جنتی، ارد گرد نگاہ کریں کہیں کوئی بیوہ، خصوصاً آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جب میں اپنے رشتہ داروں میں، حاج صاحب اپنے رشتہ داروں میں، شہزاد بھی اپنے رشتہ داروں میں، بھائی شیر علی اپنے رشتہ داروں میں، اللہ حاضر القیاس، جب ہم سارے بندے اسی طرح حقوق حدیث کے مطابق اپنے اپنے رشتہ داروں میں، کیونکہ پہلا حق رکھا ہے رشتہ داروں کا، دیکھیں گے تو معاملات کسی حد تک حل ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے۔ پھر اگر کوئی رشتہ داروں کو دیکھنے والا نہیں، فرمایا پڑوسیوں کو دیکھ بھال کر، پڑوسیوں کی دیکھ بھال کر۔ اگر ہم سارے ہی اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیں، یقین جانیں یہ جو بیوہ، یہ مساکین، یہ غربت کی چکی میں پسے ہوئے لوگ، یہ یتامہ مساکین اور شریف فقراء لوگ، یقین جانیں اگر ہم تھوڑی تھوڑی ہی تو کرنی ہوتی ہے یار، کوئی یہ فرض ہے کہ 20,000 کا سامان اٹھا کے آپ پہنچائیں، آپ 100 روپیہ دے سکتے ہیں 100 روپے کا سامان ہی پہنچا دیں، آپ 50 روپے دے سکتے ہیں، یتیم کو بلائیں بیٹا یہ لے 50 اس کی کوئی چیز لے کے کھا لینا، پتہ نہیں جو اس کے دل سے تیرے لیے دعا نکلے گی رب پتہ نہیں تیرے کتنے درجے بلند فرما دے گا، خبر نہیں کہ رب تیری روزی میں کتنی برکت عطا فرما دے گا۔ جب تو یتیموں مساکین اور غریبوں کے گھر میں عید کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں تو ان کے گھر میں راشن بیچتا ہے، تو کپڑے بیچتا ہے، نہ جانے ان کے دل سے افطار اور سحر کے وقت کیا کیا تیرے لیے دعائیں نکلتی ہوگی کہ مالک جنہوں نے ہماری حال پہ ترس کھایا ہے تو اپنے غیب کے خزانوں سے اس کو برکت عطا فرما دے۔ وہ دعا دے نہ دے ہمیں تو اتنا ہی کافی ہے، میرے آقا نے فرمایا نا تو یہ کر، ہم جو کھڑے ہیں وہ دعا نہ بھی دے ہم تجھے خود سب کچھ عطا فرمائیں۔ اب یہ کوئی کام ہے یار، یتیم کو کھلاؤ یتیم کو پلاؤ، فرمایا جنت تمہاری پکی ہے۔ ہاں ایک کام رکھا، الا ان يعمل ذنبا لا يغفر، یتیم کو کھلانے پلانے کے بعد یہ میں اس کو عربی گرامر کی روشنی میں یہ سمجھا ہوں، اگر اس میں میری خطا ہے اللہ مجھے معاف کرے، کہ جنت پکی ہے، اس جملے کو مزید پکا کیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے۔ اگلا جملہ دیکھیں، الا ان يعمل ذنبا لا يغفر، فرمایا ہاں یتیم کو کھلانے اور پلانے کے بعد اگر تو نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کی مغفرت نہیں، یعنی کفر، اگر تو نے یتیم کو کھلانے پلانے کے بعد کفر کیا ہے تو اب تجھے جنت نہیں ملے گی۔ یہ جملہ پچھلے جملے کو مضبوط کرنے کے لیے آیا کہ نہیں آیا؟ فرمایا اگر تم مسلمان رہے گا بس یتیم کو کھلاتا پلاتا رہے، اللہ تجھے جنت ضرور عطا فرما دے گا، میرا رب تجھے جنت ضرور عطا فرما دے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں وہ بیوہ خاتون، وہ متعلقہ خاتون جس کے شوہر نے طلاق دے دی یا جس کا شوہر انتقال کر گیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن بچوں کی کفالت کے لیے اس حدیث کی فضیلت میں وہ خاتون بھی آئے گی جس کا شوہر ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا کہ وہ بیچارہ اب کام نہیں کر سکتا، کیونکہ بیوہ کا مطلب یہ ہے جس کا شوہر نہ ہو، لا زوج لہا، جس کا شوہر نہ ہو۔ اب ان تمام عورتوں کے لیے جو دن رات محنت کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالتی ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو کتنا مقام عطا فرمایا، غور کریں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ خاتون جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی غرض سے محنت مزدوری کر کے ان کا پیٹ پالتی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ جو عورت ہوگی وہ اور میں یوں اکٹھے آئیں گے، یوں جس طرح تم یہ دیکھ رہے ہو، اور جس کو میرے آقا کا قیامت کے دن ساتھ نصیب ہو گیا وہ ڈائریکٹ جنتی ہو گیا ہے، وہ ڈائریکٹ کیا ہو گیا ہے؟ جنتی ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور کریں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو غرباء اور مساکین،
خصوصاً بیوہ اور یتامہ اور وہ جو غربت کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، ان کی مدد کرنے پر کس قدر عالی شان فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ بس ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار ہو جائے، ہمارے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے محبوب سے سچی محبت رکھنے والے ہوں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو جو آپ کا محب ہوگا لازمی طور پہ اس پہ عمل کرے گا، لازمی طور پہ اس پہ عمل کرے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑی ہی مقدس اور پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ امام حسن بصری اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن جس کو کہتے ہیں، جس دن اولین و آخرین کو اللہ کریم جمع فرما دے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں بندوں کو پیش کیا جائے گا۔ خود خالق لم یزل، جو غریب تھے، مسکین تھے، یتیم تھے، اس طرح کے طبقے کے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا۔ اب جو جملے ہیں میں ظرف نہ ہونے کی وجہ سے وہ پڑھتا ہی نہیں ہوں، ورنہ لوگ اس کا مطلب کچھ اور لیں گے۔ وہ اس طرح اپنے ایسے بندوں سے مخاطب ہوگا، کیسوں سے؟ جو دنیا میں غریب تھے، دنیا میں مساکین تھے، یتیم تھے، بیوہ عورتیں تھیں، مسلمان جو ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں نے دنیا میں تجھ سے مال کو روکا تھا، تجھ سے اپنی نعمتوں کو روک لیا تھا، تجھے ذلیل کرنے کے لیے نہیں، تجھے رسوا کرنے کے لیے نہیں، تیرے حق میں یہی بہتری تھی، تیرے حق میں یہی بہتری تھی۔ اور یہ حقیقت ہے، مالک جس حال میں بھی رکھے اس بندے کے حق میں وہی بہتر ہوتا ہے، خواہ اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ فرمایا، اللہ فرمائے گا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے، میں نے دنیاوی چیزیں، دنیاوی نعمتیں، دولت تجھ سے روک رکھی، اس لیے نہیں کہ تجھے ذلیل و رسوا کروں، بلکہ اس لیے روکی تھی کہ تجھے میں دنیاوی نعمتوں سے محروم کروں گا اور قیامت کے دن تجھے عزت کا تاج عطا فرما دوں گا، قیامت کے دن تیری شان بڑھاؤں گا، اور قیامت کے دن تجھے وہ نعمتیں عطا کروں گا جو نعمتیں تو آج دیکھ رہا ہے اور جن میں کبھی فنا نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بس اللہ کریم اتنا فرمانے کے بعد جو یتیم ہیں، جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں، اللہ کریم ان کو آرڈر عطا فرمائے گا، اے میرے بندو، اسی طبقے کے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محشر کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، محشر کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ مالک کرنا کیا ہے؟ جاؤ ذرا یہ جو صفے بنا کے کھڑے ہیں ان میں دیکھو نا ذرا، کوئی ایسا تو نہیں کھڑا جس نے تمہیں کبھی کھانا کھلایا ہو، کوئی ایسا تو نہیں کھڑا ان لوگوں میں جس نے کبھی تمہیں کچھ پینے کی چیز عطا فرمائی ہو، کوئی ایسا تو نہیں کھڑا ان لوگوں میں آج محشر کے دن جس نے تمہیں پہننے کے لیے کپڑا عطا فرمایا ہو۔ جاؤ ذرا ڈھونڈو اور ڈھونڈ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے میری بارگاہ میں لاؤ۔ حالانکہ اس دن لوگ بیچارے نہایت ہی پریشان، ذلیل و رسوا ہوں گے، محشر کا دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ وہ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور آرڈر سے صفوں میں گھس جائیں گے، اور پھر دیکھیں گے کون ہے جس نے دنیا میں ہماری مدد کی تھی، کون ہے جس نے دنیا میں ہمیں کھلایا تھا، کون یہاں کھڑا ہے جس نے دنیا میں ہمیں پلایا تھا، ہمیں پہنایا تھا، ہم بیمار تھے تو میڈیسن کا انتظام کر دیا تھا، ہم بیمار تھے ہمارے علاج کا بندوبست کر دیا تھا، فلاں مشکل تھی ہماری ہیلپ کی تھی، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ ان تمام لوگوں کو غرباء، مساکین، بیوہ، یتامہ یہ تلاش کر کے پکڑ کے لے آئیں گے۔ مالک یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا ہمارے ساتھ صلہ رحمی کی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آرڈر عطا فرمائے گا، ان کے ہاتھ پکڑو، میں نے تمہیں بھی جنت پہ جانے کا اذن دیا ہے، اور جو تمہاری مدد کرتے رہے ان کو بھی اپنے ساتھ جنت کی طرف لیے چلو۔ اب اندازہ لگائیں
یہ وہ دن ہے جب والدین سے اولاد دور بھاگ رہی ہوگی، جب اولاد سے والدین دور بھاگ رہے ہوں گے، جب جناب والا بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، یہ سارے ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ غریبوں کی ہیلپ کرنا، یتامہ، مساکین، بیوہ کی ہیلپ کرنا کتنی بڑی عظیم سعادت ہے جس سے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ صرف پانی پلانے نہیں آئیں گے، یہ صرف آپ کی بھوک مٹانے نہیں آئیں گے، یہ صرف آپ کو تسلی دینے نہیں آئیں گے۔ اس سے بڑھ کے مومن کے حق میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے رب راضی ہو جائے۔ اور ان کی مدد آج کرنا تمہارا کام ہے، قیامت کے دن رب ان کی مدد کے صدقے تم سے راضی ہو جائے گا اور ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا کہ جنت تو میں ان کو ویسے بھی دے سکتا ہوں، لیکن تم ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ تاکہ امیروں کو پتہ چل جائے، بڑے بڑے وڈیروں اور چودھریوں کو جن کی مٹی پلیت ہو رہی ہے ان کو پتہ چل جائے کہ میں نے ان کو غریب رکھا تھا ذلت کے لیے نہیں، بلکہ محشر کے دن عزت کا تاج پہنانے کے لیے غریب رکھا تھا۔ آج جس کا یہ ہاتھ پکڑ لے گے میری جنت کے دروازے اسی وقت کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ غربا کا مقام۔ اندازہ لگائیں میرے آقا علیہ السلام کتنے عظیم ہیں، انسانیت کی دنیا میں آپ نے کتنا پیغام دیا امت کو۔ ہماری قسمت ہم نے وہ ماحول نہ بنایا، ہماری قسمت ہم نے وہ معاشرہ نہ بنایا، ہماری قسمت ہم نے معاشرے میں وہ قانون لاگو نہ کیے، لیکن جن کے ماننے والے ہیں ان کے قانون کتنے عظیم ہیں۔ ایسا معاشرہ، ایسی ہیلپ، ایسی مدد، ایسا انسانیت کا درد کائنات میں کوئی مسلک والا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا جو 1400 سال پہلے انسانیت کا درد مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ یہ آج انسانیت کا درد پیٹنے والے، رونے والے، پورے ورلڈ میں جتنا انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تم ہی تو کروا رہے ہو۔ پورے ورلڈ میں جتنا انسان ذبح کیے جا رہے ہیں مختلف انداز سے، ان کو ظلم و ستم کا شکار یہ کفار تم ہی تو کروا رہے ہو۔ ادھر کہ تو ہم انسانیت کے بڑے ہمدرد ہیں۔ اگر انسانیت کا ہمدرد بننا ہے تو اس کا اول بھی مصطفیٰ ہے، آخر بھی مصطفیٰ ہے، ابتدا بھی مصطفیٰ ہے، انتہا بھی مصطفیٰ ہے۔ اس وقت تک کوئی انسانیت کا ہمدرد بن ہی نہیں سکتا جب تک میرے آقا کے قدموں میں میرے آقا کا غلام بن کے جھکے گا نہیں، وہ انسانیت کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ یہ تو صرف لوگوں کو ذہن خراب کرنے کے لیے جملے بولتے ہیں، ورنہ دیکھیں لاکھوں لاکھ مسلمان انہوں نے شہید کرا دیا۔ یہ انسانیت کی خدمت ہے، لاکھوں لاکھ۔ یہ صرف اپنی ثقافت اور اپنا کلچر مسلمانوں میں وہ زہر کھولنے کے لیے انسانیت کو رونا پیٹتے ہوئے کبھی ہمارے حکمرانوں کو تعلیم کی دنیا میں خریدتے ہیں، تعلیم کے لیے اتنے فنڈ دے رہے ہیں۔ وہ ایسے نہیں دے رہے بے غیرت، انہوں نے کل کو اپنا نصاب لاگو کروانا ہے، انہوں نے کل کو تعلیمی ادارے تمہارے ہوں گے، ملک تمہارا ہوگا، پڑھانے والے مسلمان ہوں گے، پڑھنے والے مسلمان ہوں گے، لیکن جو پڑھایا جائے گا یہود و نصارہ کا نصاب ہوگا۔ اور کسی حد تک آج وہ اس معاملے میں کامیاب نظر آتے بھی ہیں۔ کتنے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں سے انسان کی تربیت ہوتی تھی، اخلاقیات کا درس ملتا تھا، آج وہاں پہ کیا فحاشی اور عریانی سکھائی جا رہی ہے۔ آج وہی قرآن و سنت سے کتنا دور ہونے والے لیکچرز دیے جا رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی ثقافت، قرآن و سنت کے کلچر کو کس طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ انسانیت کے ہمدرد نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں بارہا فرما چکا ہے، کفار یہود و نصارہ فرمایا کبھی بھی مسلمانوں تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ رب نے قرآن میں قانون دے رکھا ہے۔ یہ بیچارے نادان ہیں ہمارے حکمران، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ صحت کے نام پہ تمہیں وہ خریدتے ہیں، تعلیم کے نام پہ تمہیں خریدتے ہیں، کبھی کس نام پہ تمہیں خریدا جا رہا ہے، کبھی کس نام پہ خریدا جا رہا ہے۔ تمہیں ضرورت کیا ہے کسی کے پاس غلام بننے کی؟ غلام بننا ہے تو مدینے والے آقا کا بن جا، پھر دیکھ تیرا ملک وہ ترقیاں کرے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ذرا پلٹ تو صحیح، لوٹ تو صحیح، پھر دیکھ دنیا کی سپر پاور یہ پاکستان نہ بنے تو پھر کہنا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم تو قرآن و سنت کے مخالف ہیں، ہم تو قرآن و سنت کے، چلو حکومت نہ صحیح، ہم نے کتنا معاشرے میں قرآن و سنت کو لاگو کیا۔ یہ معاشرہ ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔
انسانیت کی خدمت یہ ہے، فرمایا اللہ راضی ہو جائے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جس سے رب کیا ہوگا۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، غریبوں کو کہا جائے گا، اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کے جنہوں نے تمہاری مدد کی تھی ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت کو لیا چلو۔ آج ہم کیا کرتے، اگر بالفرض والمحال کسی غریب کی ہم نے مدد کر بھی دی تو ہم پھر کل اس کو تکلیف دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، ہمارے سامنے بولتے ہو کل تک تیرے گھر میں آٹا ہم بیچتے رہے، ہمارے سامنے کرتے ہو تیرے ابو کا علاج ہم نے کروایا تھا، ہمارے سامنے ہوتے ہو، میری اولاد کا مقابلہ کرتے ہو، کل تک رمضان میں راشن تمہارے گھر میں ہم بیچتے رہے، اور میرے بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس طرح کی مدد، اس طرح کے راشن بھیجنے سے کھربوں درجے بہتر ہے تو ان کو کچھ بھی نہ دے، کم از کم ان کو تکلیف تو نہ دے۔ تجھے پتا ہے جب تو یہ جملہ بولتا ہے اس کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ رب نے قرآن میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، جو کسی کے ساتھ احسان کرے، مدد کرے، ہیلپ کرے اور پھر احسان جتلائے، ہم اس کو ایک نیکی بھی نہیں دیں گے۔ کرنا ہے کس کی رضا کے لیے؟ چپ کر کے اللہ کی رضا کے لیے دیے جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے دیے جاؤ۔ ان سے تمہیں کیا ملنا ہے؟ تم اللہ کے لیے ان کو دو، پھر ادھر بھی رب تمہیں عطا فرمائے گا اور قبر و آخرت میں بھی کرم فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت سے وہ شخص دور ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا مطلب ہے اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ اس میں کیا بھیجتا ہے؟ لعنت بھیجتا ہے۔ کس پر؟ جو امیروں کی عزت تو کرتا ہے لیکن غریب مسلمان کی اس لیے عزت نہیں کرتا کہ یہ غریب ہے۔ جملہ پھر سنیں روایت کر، اس شخص پر اللہ کی، آپ بولیں اس شخص پر اللہ کی، جو امیروں کی عزت تو لیکن غریب کی نہیں کرتا کیونکہ وہ، آپ ذرا معاشرے میں نگاہ دوڑائیں نا، امیر بھلے دنیا کا سب سے بڑا فاسق و فاجر ہی کیوں نہیں، شرابی اور کبابی کیوں نہیں، اقتدار ہے جو اس کو جھک کے ملتی ہے۔ کاش کہ تو یہی جھکنے والا معاملہ اپنے رب کی بارگاہ میں کرتا۔ اقتدار ہے مسلمانوں کے، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ میں کسی اور جہان کا بندہ نہیں ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس کا پتہ نہ ہو، میں بھی اسی جہاں میں، آپ کے زمانے میں، آپ کے علاقے میں رہتا ہوں۔ آپ نے نہیں دیکھا کتنے ایسے فساق و فجار، زانی، شرابی، کبابی، چور، ڈاکو، یتامہ، مساکین، غربا کا حق کھانے والے صرف امیر ہیں، ان کے پاس 2-2 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، 2-2 3-3 گارڈ رکھے ہیں جناب، جب وہ اترتے ہیں تو مسلمان ان کو جھکو ہیں۔ خدا کا خوف کر، جھکنا ہے تو صرف حاکم الحاکمین کو جھک، یہ جھکنے کے قابل نہیں۔ اپنے اسلاف کو دیکھ، وہ تو ان کو ملنے کے لیے ٹائم بھی نہیں دیا کرتے تھے، یہ تو اس قابل ہے۔ اگر تو نے ادب اور احترام سے ملنا ہے تو کسی غریب مسلمان کو دے، پھر دیکھ تیرا رب تجھے کتنی عزت فرماتا ہے۔ ادب و احترام کرنا ہے تو کسی غریب مسلمان کا کر، اگر کسی کو عزت دینی ہے تو کسی غریب مسلمان کو دے۔ فساق و فجار کو عزت دینے کا شریعت میں ویسے ہی مذمت بیان کی ہے۔ خدا را اس حدیث کو یاد رکھنا، فرمایا جو کسی شخص کی اس لیے عزت کرتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ امیر ہے، اور دوسرے کی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ کیا ہے؟ غریب ہے، ایسے شخص پہ کس کی لعنت ہے؟ یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے بھی غریب کی شان ظاہر ہوئی کہ نہ ہوئی، کہ غریبوں تمہارا کتنا مقام ہے، جو تمہاری عزت نہ کرے رب اس کو دھتکار دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، جو غریبوں کی عزت نہ کرے رب اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، جو غریبوں کو عزت نہ دے رب اس کو عزت عطا نہیں فرماتا، جو غریبوں کے ساتھ مدد نہ کرے، جو غریبوں کے دکھ سکھ میں شریک نہ ہو، رب اس کو اپنی رحمت سے دھتکار کے رکھ دیتا ہے۔ فرماتا ہے مجھے ایسے بندے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر میری بارگاہ میں کچھ چاہتا ہے رتبہ، مقام، درجہ، تو پھر میرے جو غریب لوگ ہیں جن کو میں نے پیدا کیا ہے پھر ان کی عزت کیا کر، پھر ان کی کیا کیا کر؟ عزت کیا کر۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عاشقوں اور غلاموں، غریب مسلمان کی مدد کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ کاش کہ وہ غریب ساتھ ساتھ نیک بھی ہو تو پھر سونا اور سہاگا ہے، پھر سونا اور سہاگا ہے۔ رسول اکرم
نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام. بڑی پیاری بات ہے. یہ وہ ہے جو میں نے پچھلے جمعے پہ آپ سے وعدہ کیا تھا. میرے آقا علیہ السلام کا ایک سچا غلام ہے، لیکن ہے بہت غریب، ہے بہت بڑا ہی غریب ہے، بڑا نادار ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے. اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرنے کی وجہ سے ایک خاص نور چھوڑنے والی ہے. اس کی جبین سے نور اٹھتا ہے، دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے یہ بندہ اپنے رب کو جھکنے والا ہے. ایک دن اس کے دل میں آیا کہ فلاں فلاں قسم کے کھانے اور فلاں قسم کا میٹھی ڈش کھانے کو جی کر رہا تھا. ایک مسجد میں پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک تاجر پہلے سے موجود ہے اور ایک اللہ کا ولی فرماتا ہے، جس سے روایت ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھنے کی غرض سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، تاجر قریب بیٹھا ہے. یہ غریب نیکوکار مسلمان تاجر کے قریب جب عبادت سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ تیرے اس بندے کو فلاں فلاں قسم کے کھانے کی آج شدید خواہش ہے، اور تیرا بندہ فلاں قسم کی میٹھی ڈش کھانا چاہتا ہے، اور تجھے پتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تیار کر سکوں. اب اللہ کے ولی جو سن رہے تھے فرماتے ہیں اس تاجر نے سنا تو وہ بلند آواز سے کہنے لگا، یہ مکار ہے، معاذ اللہ، یہ ہیلا کر رہا ہے، مانگ رب سے رہا ہے اور سنا مجھے رہا تھا کہ میں اس کو کھلاؤں، تاکہ میں اس کو. اور اس تاجر نے کہا اللہ کی قسم ہے میں تجھے نہ اس قسم کا کھانا دوں گا نہ تجھے وہ میٹھی ڈش لا کے دوں گا. اب تاجر نے بدگمانی کی، حالانکہ نیکوکار بندہ تو اپنے رب سے مانگ رہا تھا، اپنے رب سے مانگ. وہ کہنے لگا کیونکہ میرے قریب آ کے مانگ رہا ہے اللہ سے تو لگتا ہے کہ مجھے سنا رہا ہے کہ کہیں مجھے یہ کھلا دے. تاجر نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں تجھے کھلاؤں گا. اللہ کے ولی فرماتے ہیں وہ دعا مانگ کے تھکا ماندہ تھا، مسجد شریف کے گوشے میں جا کے سو جاتا. اب میں بھی بیٹھا ہوں، تاجر بھی بیٹھا ہے. کچھ دیر گزرتی ہے تو ہم نے دیکھا وہ نیند میں ہے. ہم نے دیکھا ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں جناب کھانے تیار ہیں، اوپر سے ڈھکے ہوئے. وہ آیا مسجد کے اس کونے میں، ادھر آیا ادھر آیا، ہمیں دیکھا، اس نے پوچھا تک نہیں ہمیں. چلتے چلتے وہ اس کونے میں پہنچا جہاں وہ نیک اور غریب مسلمان لیٹا ہوا تھا. اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا نا تو اس کو کہتا ہے اللہ کے بندے تو سویا ہوا ہے، ہم تیری خواہش کے مطابق کھانا تیار کر کے لائے ہوئے ہیں. اس نے کھانا کھایا اور جتنی خواہش تھی سو کھایا، کھانا بچ گیا، کھانا بچ گیا. اب یہ اٹھا کے واپس جانے لگا. تاجر نے اس کو روکا، کہا تجھے اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کیا تو اس بندے کو جانتا ہے؟ کھانا لانے والے سے تاجر پوچھ رہا ہے تجھے اللہ کا، کیا تو اس غریب نیکوکار مسلمان کو؟ اس نے کہا جی اللہ کی قسم ہے آج ہی اس کا تعارف ہوا ہے. ہائے ہائے، کاش کہ کبھی یہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے. کہتے اللہ کی قسم ہے آج ہی اس کا تعارف ہوا ہے. اس نے کہا بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا کم و بیش 1 سال ہو گیا ہے، میں ایک مزدور آدمی ہوں، میری بیوی اور میرے بچے مجھ سے تقاضا کر رہے تھے کہ اس طرح کا کھانا ہمیں چاہیے، دل کر رہا ہے، اور اس طرح کی میٹھی ڈش چاہیے، ہمارا دل کر رہا ہے. لیکن 1 سال ہو گیا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہو سکے تھے کہ میں گھر والوں کو کھانا تیار کر کے دیتا. آج ایک جگہ اچھی مزدوری ملی، میں کر کے لایا. میں نے کہا چلو سال کے بعد صحیح، بچوں کی خواہش تو پوری ہوتی ہے نا. میں بازار سے وہ سودے لایا، بیوی کو کہا کھانا آج جو تم سال سے مجھے کہہ رہی ہو، بچے کہہ رہے ہیں تیار کرو، میں ذرا تھکا ہوں، میں تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، کھانا تیار ہو جائے تو مجھے اٹھا دینا. کہتا ہے جی بس آپ بتا رہا ہے کہ آج اس کا تعارف ہوا. میں جو سوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، میرے خواب میں تاجدار ختم نبوت تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں او میرے غلام، فلاں مسجد میں ہمارا ایک غلام آیا ہوا ہے، اللہ کا نیک بندہ آیا ہوا ہے، اسے آج فلاں قسم کے کھانے کی شدید خواہش ہے اور اس نے رب سے دعا کی ہے
اور تیرے گھر میں وہی کھانے قدرتی پکے ہوئے ہیں، اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ 1 سال سے تو بھی ان کھانوں کی تلاش میں تھا، مجھے اس کا بھی علم ہے، لیکن 2 وعدے ہیں تیرے ساتھ۔ پہلا یہ ہے تو یہ کھانا لے جا، اس کو جا کے پیش کر، اور میں تجھے گارنٹی دیتا ہوں جتنا تمہیں ضرورت ہوگا اتنا ضرور بچ جائے گا۔ وہاں مسجد میں جا اس بندے کو کھانا دے۔ اور دوسرا تیرے ساتھ تیرے نبی کا وعدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں ضامن ہوں، میں تجھے جنت میں پہنچاؤں گا۔ کہتے جی بس مجھے تو تعارف ہی آج ہوا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے تھے، تو میں نے پھر بیوی بچوں کو کہا جی یہ صورت حال ہے، انہوں نے کہا سارا کھانا ہی لے جاؤ، سارا کھانا ہی لے جاؤ۔ انہوں نے کھایا، کھانا تو ویسے کا ویسے ہی پڑا ہے۔ اب میں لیے واپسی جا رہا ہوں۔ اب تاجر کہتا ہے تیرا اس کھانے پہ کتنا خرچہ آیا؟ اس نے کہا جی 1 مسکال سونا خرچہ آیا۔ اس نے کہا 10 مسکال لے لے، 10 ایک قرات اجر، اس اجر میں سے مجھے دے دے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خواہش کراتا گیا، اس نے کہا 100 مسکال لے لے، صرف 1 قرات اس میں سے جو تجھے اجر ملا ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اب وہ غریب مسلمان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ جس چیز کی ضمانت مصطفیٰ کریم نے مجھے عطا فرمائی ہے میں اس کو دنیا کے پیسوں کے عوض بیچ ڈالوں؟ فرمایا تو پوری دنیا میں میرے قدموں میں لا کے رکھ دے تو میں اس کا سودا کرنے والا نہیں، کیونکہ میرے آقا نے مجھے بشارت عطا فرمائی ہے اس غریب مسلمان نیکوکار کو کھانا تو کھلا دے، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت کو پہنچانا زہرا کے وعدہ کا کام ہے۔ فرمایا میں سودا نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے آقا مجھے اسی نیکی پر، غریب مسلمان جو نیکوکار ہے اس کو کھانا کھلانے پر میرے آقا نے مجھے جنت کی بشارت اور ضمانت عطا فرما دی ہے۔ اب تو پوری دنیا بھی میرے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دے، تجھے اس سے حصہ نہیں مل سکتا۔ اب وہ تاجر رونے لگا، پریشان ہوا، کاش کہ میں نے اس پہ بدگمانی نہ کی ہوتی، کاش کہ میں نے اس مسلمان پہ بدگمانی نہ کی ہوتی۔ بھائیو یہ بس وقت کی بات ہوتی ہے، تو ایسے وقت زندگی میں کبھی کبھی ملا کرتے ہیں، اگر کبھی کوئی موقع ایسا مل جائے تو خدا اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، اس کو ہاتھ سے مت جانے دینا، جو بھی تمہارا خرچ ہو جائے اس پہ خرچ کر دینا، پھر دیکھنا میرے آقا کیسے نوازنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ یہ وقت کی بات ہے۔ سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو سامنے دیکھتے ہیں، میں نے ایک جملہ بولا وقت کی بات ہے، اس پر مجھے ایک روایت یاد آ گئی۔ سامنے دیکھتے ہیں ایک نہایت ہی حسین و جمیل جوان ہے جو اپنا عالی شان محل تیار کروا رہا ہے، عالی شان محل تیار کروا رہا ہے، اس کی شکل بڑی خوبصورت تھی۔ مالک بن دینار نے ایسے دیکھا نا، اپنے دوستوں سے فرمانے لگے بندہ تو بڑا خوبصورت ہے، یہ جہنم کے قابل نہیں ہے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی اصلاح۔ فرمایا حضور جیسا حکم، فرمایا چلتے ہیں اس کے محل کی طرف۔ وہاں پر پہنچے، فرمایا نوجوان تو اس محل پہ کتنا پیسے لگانا چاہے گا؟ اس نے کہا جی کم و بیش 1,00,000 درہم کا خرچہ ہے، کم و بیش۔ امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو مالک بن دینار سے سودا نہیں کرتا؟ وقت کی بات ہے، کیا تو مالک بن دینار سے؟ اس نے کہا جی کس سودے کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا جو محل پہ پیسے لگنے وہ تو دے دے مجھے، تجھے اس سے اچھا محل مالک بن دینار دے دیں گے۔ کہا جی وہ کیسے ہوگا؟ کہا تیرے محل کو فنا ہے، اس کو کبھی فنا نہیں ہوگی، تیرا محل تو عام پتھر وغیرہ سے بنا ہوا ہوگا، وہ سونے اور چاندی کا بنا ہوا محل ہوگا، ادھر تجھے پتہ نہیں بنانے کے بعد یا پہلے اندر جانا بھی نصیب ہو کہ نہ تجھے موت بھی آ سکتی ہے۔ جو محل تجھے مالک بن دینار سودے میں دینا چاہتے ہیں، پکی بات ہے جب تو داخل ہوگا کبھی تجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ یوں نصیحت کرنے لگے، بڑی طویل روایت ہے، حتیٰ کہ مالک بن دینار کی یہ نصیحت اس نوجوان کے دل میں اتر گئی۔ اس نے نوکروں کو کہا فلاں جگہ جو خزانہ پڑا ہے نا میرا، وہ سارے پیسے بوریوں میں بند تھے، سارے پیسے لے آؤ۔ وہ لے آئے، جناب مالک بن دینار کے بارگاہ اقدس میں پیش کر دیے۔ کہا جی اب لکھ کے دے، جو کہا ہے نا اب لکھ کے دے۔ مالک بن دینار نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم
یہ وعدہ اللہ کے ایک عاجز بندے مالک بن دینار کا اس بندے کے ساتھ ہے کہ اس محل کے عوض میں اس کو جنت میں محل ہم دیں گے۔ کچھ شرائط اور لکھ کے نوجوان کو کہا یہ لے جو رکا، جب تیرا انتقال ہو جائے یہ دکھا دینا، انشاءاللہ تجھے محل دے دیا جائے گا۔ مالک بن دینار واپسی لوٹے، آپ کے شاگردوں نے مال اٹھایا جو ارد گرد آپ کے ساتھ تھے۔ جیسے گھر واپسی آیا تو محلے میں اعلان کرا جتنے غریب ہیں ذرا باہر آ جائیں، ہمارے گھر کے باہر لینے لگا دیں۔ جتنے غرباء و مساکین تھے وہ آ گئے۔ مالک بن دینار نے فرمایا کھول دو ان کے منہ کھولے، اٹھاتے ہیں غریبوں کو عطا فرماتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور غریبوں کو عطا، ایک ہی دن میں سارے کے سارے پیسے غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوتا ہے تو گھر میں ایک خاص علامت اس زمانے میں اپنائی جاتی تھی جن کے گھر وفات ہوتی تھی، کسی وجہ سے میں بتا نہیں سکتا، ظرف نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ علامت دیکھی تو پوچھا خیریت ہے، یہاں کون انتقال کر گیا؟ بتایا گیا وہی نوجوان انتقال کر گئے جس نے آپ سے سودا کیا تھا محل کا۔ مالک بن دینار واپس پلٹتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس جگہ مسجد میں آپ عبادت کر رہے تھے عین اسی وقت محراب سے ایک رکا آتا ہے، مالک بن دینار کو ملتا ہے۔ مالک بن دینار دیکھتے ہیں اگلی جانب مالک بن دینار کی تحریر ہے، پچھلی طرف اللہ کی طرف سے تحریر شدہ ہے۔ اس پہ لکھا ہے ہمارے ایک بندے نے اس نوجوان سے دنیا کے محل کے عوض آخرت کے محل کا وعدہ کیا تھا، سو ہم نے اپنے بندے کے وعدے کو پورا کر دیا۔ اے مالک بن دینار، ہم نے نوجوان کو جنت میں محل عطا فرما دیا۔ مالک بن دینار پلٹتے ہیں اسی نوجوان کے گھر کی طرف، وہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ اس بچے کو، نوجوان کو غسل دینے والا کہاں ہے، غسال کہاں ہے؟ غسال کو بلاتے ہیں، فرمایا سچ بتانا اس نے تجھے کوئی وصیت کی تھی؟ اس نے کہا ہاں جی، ایک پرچہ دیا تھا اس نے مجھے اور کہا تھا جب تو مجھے غسل دے کر کفن دینے لگے نا یہ پرچہ میرے ساتھ رکھ دینا، میرا مالک بن دینار سے سودا ہوا ہے، میرا مالک بن دینار سے۔ مالک بن دینار فرماتا ہے میں نے وہ پرچہ جیب سے نکالا اور اس غسل دینے والے کو دکھایا، میں نے کہا دیکھ یہی ہے۔ اس نے کہا مالک بن دینار یقین جانے یہی پرچہ ہے جو میں نے رکھا تھا۔ اب غور کریں، مالک بن دینار نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، وقت کی بات ہے، اب وہ جملہ آنے لگا ہے، وقت کی بات ہے، اور اللہ کریم نے اس کو، اللہ کے نیک بندے نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، اور وہ مال بھی کہاں خرچ ہوا؟ اگرچہ ہمارا موضوع سے وہ خاص تعلق نہیں رکھتی تھی یہ روایت، لیکن ہوا تو غریبوں پہ خرچ ہے نا۔ آپ نے سارا مال کن پہ خرچ کیا؟ غریب غرباء مساکین پر خرچ کر دیا۔ اب غور کرنا جو اگلی بات ہے جس بات کے لیے میں نے بات سنائی، وقت کی بات ہے۔ ایک اور بندہ کھڑا ہوتا ہے یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد، کہتا ہے مالک بن دینار 2 لاکھ درہم لے لو، مجھ سے بھی سودا کر لو۔ اس نے تو 1 لاکھ درہم دیا تھا، مجھ سے کتنے لے لو؟ 2 لاکھ درہم لے لو اور پرچہ لکھ کے دے دو رکا کہ مجھے بھی محل دیا جائے گا۔ مالک بن دینار نے تاریخی جملہ فرمایا جاؤ بھائی اپنا کام کرو، یہ وقت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا جاؤ اپنا کام کرو، یہ وقت کی، فرمایا وہ وقت گزر گیا ہے۔ وہ وقت اس لیے اپیل کی تھی کہ زندگی میں کسی موڑ پر کوئی ایسی حالت آپ کے سامنے آ جائے تو وقت کو ضائع نہ کرنا، سوچنے نہ بیٹھ جانا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، یہ کیا کیسے کیوں۔ جو میرے محبوب کے غلام ہوتے وہ نہیں سوچا کرتے، وہ یہی دیکھتے محبوب کا حکم ہے نا یہاں یہ کام کرنا، چپ کر کے کام کر دیتے ہیں، وہ چپ کر کے کام کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی عاشقوں، آپ نے دیکھا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی روشنی میں جس بندے نے مسلمان غریبوں کی ہیلپ کی، مدد کی، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوا،
اللہ کی بارگاہ سے اس کو کیا کیا مقام ملتے ہیں، کیا کیا درجے ملتے ہیں، کیا کیا درجے ملتے ہیں۔ اب آپ خود غور کر لینا آخری بات پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے وقت کے بادشاہ بھی آئے، بڑے بڑے وقت کے بادشاہ بھی ملنے کے لیے آئے، بڑے بڑے رئیس زادے بھی آئے، بڑے بڑے وقت کے جناب دولت مند بھی آئے، جن کو اپنی دولت پہ، اپنے سواریوں پہ، اپنے نوکروں چاکروں پہ ایک غرور تھا، تکبر تھا، وہ بھی آئے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے کبھی کسی کو ایسا کوئی جملہ نہیں عطا فرمایا، اگر فرمایا ہے تو صرف غریبوں کو فرمایا ہے۔ کون سا جملہ؟ اصحاب صفہ جو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں دین سیکھتے تھے، صحابہ کرام، یہ اتنے غریب تھے، ان کا اپنا گھر کوئی نہیں تھا، یہ اتنے غریب تھے پہننے کے لیے کپڑے نہیں لے سکتے تھے، اتنے غریب تھے کھانا بھی ان کے پاس اپنی معیشت سے پورا نہیں ہوتا تھا، یہ میرے آقا کے در دولت پہ پڑے رہتے تھے، ان کو سب کچھ میرے آقا ہی عطا فرمایا کرتے تھے۔ اور جب میرے آقا ان کو دیکھتے ہیں نا تشریف لا رہے ہیں، تو میرے آقا ان غریب غربا اپنے غلاموں کو دیکھ کر فرماتے ہیں، مرحبا میرے دین کے روشن ستارے آ رہے ہیں، مرحبا میرے دین کے روشن۔ یہ مرحبا مصطفیٰ کریم نے کبھی کسی بادشاہ کو نہیں فرمایا، کسی امیر زادے کو نہیں فرمایا، کسی چودھری خان کو نہیں فرمایا، اور اگر فرمایا ہے تو کس کو؟ جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان بھی نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے اپنی معیشت سے کپڑے تک کی سہولت نہیں ہے، جو ایک وقت کا کھانا نہیں کھا سکتے اپنی معیشت سے، بس دین سیکھتے ہیں، مصطفیٰ کریم سے گھر سے پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ چیز اپنی جگہ کھڑی ہے کہ ان کا بڑا مقام ہے، کیونکہ وہ مصطفیٰ کریم کے در دولت پہ پڑے ہی رہتے تھے، لیکن بظاہر تو غریب ہی تھے نا۔ میرے آقا نے غریبوں کو کیا فرمایا؟ فرمایا مرحبا میرے دین کے روشن ستارے آ رہے ہیں۔ یہاں دو چیزیں سامنے، ایک غریبوں کو فرمایا اور دوسرا جو دین کو سیکھنے والے تھے ان کو فرمایا۔ تو اب غریبوں کا بھی کیا مقام ہے، دین کے سیکھنے والوں کا بھی کیا مقام ہے، جنہیں تاجدار ختم نبوت فرمایا مرحبا میرے دین کے روشن ستارے آ رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا گو ہے صحیح معنوں میں اپنے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری پیاری باتیں ہم نے سیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں غریب مسلمان بہن بھائیوں کی ہمیشہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً رمضان المبارک کے عظیم مہینہ میں۔ نہ جانے ان کی سحری اور افطاری کے کیا عالم ہوں، نہ جانے ان کے معاملات کیا ہوں، عید کے معاملے میں ان کے کیا معاملات ہوں۔ خدارا اپیل ہے، اپیل ہے، اپیل ہے، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاؤ، جہاں کوئی ایسا آپ کو نظر آئے تو اس کی لازمی طور پہ کیا کرنی ہے؟ بولے نہیں ہے، اتنی احادیث سن چکے ہیں، کیا کرنی ہے؟ انشاءاللہ کس کی رضا کے لیے کرنی ہے؟ کس کی رضا کے لیے کرنی ہے؟ کوئی اور ذہن میں نیت نہ ہو، صرف یہی ہو یا اللہ تیرے محبوب کی حدیثیں سنی ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے کرنے چلا ہوں، تجھے راضی کرنے کے لیے کرنے چلا ہوں۔ نہ جانے وہ کون سا وقت آ جائے جس میں آپ خرچ کریں اللہ کی راہ میں اور رب اس کو قبول فرما کے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اور آج کل تو ویسے ہی بہاریں ہیں، رمضان المبارک کی برکتیں آج کل تو ویسے ہی بہاریں ہیں۔ ایک چھوٹی سی اپیل ہے آخر میں، اگر ممکن ہونا جو بیوہ آپ کے ارد گرد ہو، مسلمان ہو صحیح العقیدہ، ممکن ہو اگر جو یتیم آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، فروٹ لے کے نہ ان کے گھر بھیج دیں۔ آپ کہیں گے جی یہ جملہ کیوں بولا؟ اچھے خاصے بندے بھی آج کل فروٹ نہیں لے سکتے، جو مہنگائی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یار آپ بولتے ہی نہیں، اس کا مطلب آپ سارا ہی لے سکتے ہیں، بولتے جو نہیں آپ۔ اچھا خاصا بندہ فروٹ کی طرف جاتا ہے تو سوچ کے واپس آ جاتا ہے، بھائی کئی کی 100 روپے میں 1 کلو ہے، تو آپ نے کبھی سوچا جس کا شوہر ہی نہیں ہے وہ کہاں سے لے کے آتی ہوگی؟ وہ روٹی کما کے بچوں کو کھلائے گی یا فروٹ لے آ کے دے گی؟ یار بولے تو صحیح۔ تو پھر اس لیے جملہ بولا، آپ فروٹ بھیج دیں گے، وہ یتیم خوش ہو جائیں گے، دل سے دعا نکلے گی، آپ کی بگڑی اللہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة